بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پارہ 22 سورہ یاسین، رکوع 1 آیات نمبر 1۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، نزلت بعد سورۃ الجن۔ حالت جموعی میں 36ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 41ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ سورہ فاتر کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ صورت میں منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین بعث بعد الموت کا ذکر تھا، اور سورہ یاسین میں اثبات التوحید ہے، اثبات الرسالہ ہے، اثبات بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ مسائل ثلاثہ، توحید، رسالت، مجازات یعنی قیامت کے احوال۔ سورہ یاسین کا وجہ تسمیہ بالکل بھی واضح ہے کہ آیت نمبر 1 میں لفظ یاسین کا لفظ آیا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے سیدنا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ تعالی اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، رواہ احمد و ابو داود والنسائی و ابن حبان کذا فی روح المعانی والمظہری۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن کا قلب، دل فرمانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورہ یاسین میں مجازات، قیامت، حشر، نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ عظیم عقیدہ ہے۔ خوف آخرت وہ عظیم سبب ہے جس میں انسان کے اعمال کے صحت کا، جس پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہے۔ خوف آخرت ایک انسان کو اعمال صالحہ پر مستعد کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، فعال کرتا ہے۔ ناجائز خواہشات اور حرام چیزوں سے خوف آخرت انسان کو روکتا ہے کہ بھائی میں نے تو مرنا ہے۔ تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت کی فکر بھی آخرت کی فکر پر موقوف ہے۔ بہرحال سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں سورہ یاسین کا نام سورت عظیمہ ہے، اور ایک حدیث میں سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ آیا ہے، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی برکات عام کرنے والی، اور سورہ یاسین کے پڑھنے والے کا نام روایات میں شریف آیا ہے۔ بعض روایات میں سورہ یاسین کا نام مدافع آیا ہے، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو بلاؤں سے دور کرتا ہے۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اس سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ بعض روایات میں اس سورت کا نام قاضیہ، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی سورت آیا ہے، قضا فی روح المعانی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ الباری سے روایت ہے کہ
جس نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اس کو موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ رواہ الدیلمی و ابن حبان قذافی مظہری، یعنی حالت نزعہ میں میت کو سورہ یاسین پڑھا جائے۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ یا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یاسین اسماء الہیہ میں سے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یاسین حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اے انسان، اور انسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابن جبیر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور ان دو عظیم حرف یا سین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے میں بڑا راز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی کا نام یاسین رکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ لفظ یاسین اسماء الہیہ میں سے ہے، اور معنی بھی صحیح معلوم نہیں ہے، مراد بھی صحیح معلوم نہیں ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس لیے ممکن ہو کہ کوئی ایسا معنی رکھتا ہو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے خالق، مالک، رازق۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ یاسین کہ یا کو علیحدہ رکھو اور سین کو علیحدہ لکھو، تو اس رسم الخط کے مطابق پھر کسی انسان کا نام یاسین رکھنا بالکل جائز ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے سلام علی الیاسین، یا بعض قرأتوں میں سلام علی آل یاسین بھی آیا ہے۔ تو بہرحال یاسین نام رکھنے میں پھر کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی